سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ یہ پریکٹس پہلے تھی کہ قرآن مجید کے تراجم کو تراجم کہا جاتا تھا، لکھا بھی جاتا تھا، پڑھا بھی جاتا تھا. لیکن اب جو ماڈرن اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے وہ اس نقطے پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں قرآن کریم کا کوئی ترجمہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایز ہیومن بینگ ہم لوگ وی آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ دا ہولی ورسز آف ہولی قرآن. قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ تو اللہ کے ہیں، اور جو ترجمے میں ہوں گے وہ ہمارے الفاظ ہوں گے. جو تاثیر اس میں ہے وہ کبھی بھی ترجمے میں نہیں آ سکتی، اور اس کو میں اگزامپل سے بھی بتاتا ہوں. صحیح، لیکن اس میں اب ایک ایڈیشن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو وہ الفاظ ہیں لیکن ہے تو انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے. یعنی جب تک انسان ان کو سمجھیں گے نہیں تو وہ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. یہ سوال اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے اگر یہ نہ ہو، ہم سمجھ نہ پائیں، تو پھر اللہ اور انسان کے درمیان میں تو ایک وہ گیپ آ جائے گا کہ وہ اللہ پاک سمجھانے کے لیے قرآن اتار رہے ہیں اور اگلوں کو سمجھ نہیں آیا. میں ضرور اس بات کی طرف آؤں گا. پہلے اگزامپل سے میں یہ بتاتا ہوں کہ مشکل کس طرح ہے ترجمہ. مشکل اس لحاظ سے ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. نارملی اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو اِنَّا عربی میں کہتے ہیں ہم کو، نحنو اس کا مطلب بھی ہے ہم، نزلنا میں نون ہے اس کا مطلب بھی ہے ہم. گویا کہ اللہ 3 بار سٹریس دے کے ایک چیز کو نا مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور حفاظت بھی ہم نے کرنی. سبحان اللہ. لیکن ترجمے میں اگر آپ ہم کے لفظ کو 3 مرتبہ دنیا کی کسی بھی زبان میں استعمال کریں تو ترجمے کا حسن خراب ہو جائے گا. لیکن اسی کے ساتھ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو مفہوم ہے قرآن کریم کو سمجھانے کا، یا جو قرآن مجید بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام تک نہ پہنچ پائے. بس یہ ہے کہ جو جس سٹائل کے ساتھ اللہ نے اس چیز کو اتارا ہے، انسان اس سٹائل کو دوسری زبان کے اندر کبھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ مفہوم اور تشریح جی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہیں. قرآن کریم جو بھی ہم کھولتے ہیں تو اس کے سائیڈ میں، قرآن کریم میں بھی سائیڈ میں تشریح ایک دی ہوتی ہے، یعنی ترجمہ تو دیا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک تشریح بھی سائیڈ پہ دی ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا تم میں کوئی ہے جو اس پہ غور و فکر کر کے اس سے نصیحت پکڑے حاصل کرے؟ سبحان اللہ.